بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہایت قیمتی مقولہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہر شخص صبح کو مہمان اور اس کا مال اس کے ہاتھ میں امانت ہوتا ہے۔ مہمان کو بہرحال جانا ہے، امانت کو ہر حال میں واپس کرنا ہے۔ دیکھیے یہ بات تو صرف دو ہے، یہ دو باتیں ہیں صرف، لیکن ہیں بڑی قیمتی۔ اگر انسان اس حیثیت سے اپنی صبح کرے کہ وہ اس کو جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ جو مومن ہوگا وہ سمجھتا ہے کہاں جانا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آخرت میں جانا ہے۔ تو جب آخرت میں جانا ہے تو جو انسان جہاں جانے والا ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی لمبے سفر پر جا رہا ہوتا ہے اور اس کو واپس بھی آنا ہوتا ہے تو پھر بہت مختصر سا سامان رکھتا ہے، لیکن اگر وہ لمبے سفر پر جا رہا ہوتا ہے اور پھر واپس آنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو پھر وہ سامان کی سوچتا ہے۔ لیکن انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ ایسی جگہ جاتا ہے جہاں سے اس کی واپسی ہو ہی نہیں سکتی، جہاں سے اس کو واپس آنا ہی نہیں ہے۔ تو جب اس کو آنا ہی نہیں ہے تو پھر کیا لے کر جائے گا؟ آخر جاتا ہے کہیں تو کچھ نہ کچھ تو لے کر جاتا ہی ہے۔ تو جب وہ لے کر جائے گا جبھی تو کچھ اس کا آگے کام چلے گا۔ تو وہاں جو لے کر جاتا ہے انسان، وہاں سامان تو لے کر نہیں جا سکتا، وہاں کوئی سودا نہیں لے کے جا سکتا، وہاں کھانے پینے کی چیز نہیں چلتی ہے، تو پھر چلتی کہاں ہے وہاں پر؟ تو وہاں پر جو ہے اعمالہ چلتے ہیں، والباقیات الصالحات چلتے ہیں، جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ جو مال ہے اور اولاد ہے یہ سب تو دنیاوی رونق ہے، چند دن کی جو ہے رونق ہے یہ، اور پھر اس کے بعد یہ رونق ختم ہو جانے والی ہے۔ کیا چیز باقی رہنے والی ہے؟ اس دنیا میں بھی نیک نامی انسان کی باقی رہ جاتی ہے۔ جو انسان نیک کام کرتا ہے اس کو نیک القاب سے، اچھی باتوں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، جو اس نے لکھ چھوڑا ہو، جو اس نے کہا ہو، جو اس نے کسی کے ذریعے سے کچھ تربیت کی ہو تو اس کی اچھی باتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو قبر آنے والی ہے وہاں بھی اس کا یہی عمل چلے گا۔ اس کی اولاد اگر اس کے لیے کچھ بھیجے گی تو اس کو فائدہ کرے گی، اور لیکن اگر اس نے کچھ عمل نہیں کیا ہوگا، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی ہوگی تو پھر بیچارہ وہ اکیلا گڈھے میں پڑا رہے گا۔ لیکن اگر کچھ اس نے دنیا میں کما لیا ہوگا اپنی صلاحیتوں سے، اپنی طاقت سے، اپنے ذہن سے اور اپنی قوت سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو انہی صلاحیتوں کو جو اس نے اللہ کے راستے میں لگائے اور ان طاقت کو جو اس نے اللہ کے لیے خرچ کی وہ فائدہ دے گی، اور وہ صلاحیت اگر اپنی اولاد کے اوپر خرچ ہوئی تو وہ اولاد اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ اس لیے کہ حدیث شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر نیک اولاد ہے تو جو وہ عمل کرے گی، کوئی علم سیکھا ہے اس سے، کوئی علم پڑھائے گی کسی کو تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں بڑی اہم بات ہے یہ، اس کو آپ جو ہے ایسے ہی نہ لیں کہ آدمی بس دنیا میں آیا ہے اور اپنا کھا لے پی لے، اپنی نوکری کی فکر کر لیں، اپنے کاروبار کی فکر کر لیں، اپنے روزگار کی فکر کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کرنی چاہیے فکر، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ فرض ادا، دوسرے فرائض کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے ایمان والے کے لیے وہ یہ ہے کہ حلال روزی کا اہتمام کرے، تو اس کا بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن روزی کمانے میں آدمی اتنا جو ہے مشغول ہو جائے، اتنا جو ہے غافل ہو جائے آخرت سے کہ اللہ کو بھول جائے، رسول کو بھول جائے، قبر میں آنے والے وقت کو بھول جائے اور اس کے لیے کوئی تیاری نہ کرے تو پھر جو ہے وہ دانش مند نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو آگے آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے انسان کو بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں۔
تو بہرحال یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو پہلی بات فرمائی اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر شخص صبح کو مہمان اور اس کا مال اس کے ہاتھ میں امانت ہے، یعنی جب بھی صبح اٹھے تو یہ سوچے بس مجھے آج ہی کا دن ملا ہے، اس لیے پوری تیاری کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ اچھے کام کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو لگا دیں۔ تو پہلی بات تو یہ تھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مال کو امانت سمجھے، اس لیے کہ ہم جو بھی کچھ کماتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے سے کماتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہماری طاقت سے، ہمارے ذہن سے، ہماری صلاحیتوں سے ہم نے اتنا مال بنا لیا، اتنی فیکٹریاں بنا لی، اتنے دکان جو ہے ہم نے جاری کر دی۔ نہیں، آپ کے پاس ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے ذہن کو ابھی خراب کر دے، آپ کی نس کو جو ہے ختم کر دے، اور اس کے ذریعے سے آپ کا دماغ خراب ہو جائے، تو پھر آپ کہاں سے کچھ کما لیں گے؟ جو لوگ غرور کرتے ہیں کہ صاحب ہم بہت اچھی طریقے سے جو ہے پلاننگ کرتے ہیں، بہت اچھی پالیسی بناتے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں سب سے اوپر ہیں، آپ نہیں اوپر ہیں، آپ کو اوپر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ پہلے سے طے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا کو بنانے سے پہلے اور مخلوق کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے ہر ایک کی قسمت لکھ دی ہے۔ تو جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کی قسمت کا مل رہا ہے۔ اب آپ کی عقل مندی اور ہوشیاری اس میں ہے کہ آپ اس مال کے ذریعے سے اپنے آگے کی تیاری کریں۔ تو اس کا مطلب بھی وہی ہے سیم کہ اس مال کو امانت سمجھیں، اور جب امانت ہے تو پھر اسی حساب سے خرچ کریں، دیکھ کر خرچ کریں کہاں خرچ کرنا ہے، دیکھ کر کمائیں کہ کہاں سے کمانا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ دو باتیں ہیں اور بڑی قیمتی ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے کو مسافر سمجھنا چاہیے، اور اپنے مال کو جو ہے وہ اپنا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھنا چاہیے۔ تو اسی کے حساب سے پھر انسان کا ذہن بنے گا، اور اسی حساب سے وہ پھر مال کو خرچ بھی کرے گا اور مال کو اسی طریقے سے کمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔